یہ تھپڑ کی کیا سٹوری ہے؟ یہ وہ میسج ہے جو صبح صبح مجھے واٹس ایپ کے اوپر موصول ہوا جب میں نے اپنی واٹس ایپ کھولی، اور میسج آیا بھی ایک بڑے سینئر بندے کی جانب سے، تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ اس تھپڑ کی کہانی کے اوپر آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے فرح گھوگی صاحبہ کو میں نے گھڑی بیچی، یہ کہنا ہے عمر فاروق صاحب کا، لیکن اب اس حوالے سے کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو سامنے اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، یہ جناب ہے ٹویٹر کے ٹرینڈز کا۔ یہ میں نے ابھی ٹویٹر کے ٹرینڈز کھولے کہ پاکستان کے اندر کیا چیز ٹرینڈ کر رہی ہے، تو سب سے پہلے تھا لکھا ہوا تھا تھپڑ شریف، کوئی 80,000 سے زیادہ کہ 85,000 سے زیادہ ٹویٹس ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ شایان کا نام آ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس طرح کی جو خبریں ہیں نا، جس طرح کی یہ تھپڑ کی خبر کل سے گردش کر رہی ہے، اور اس کو سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی کسی بھی چیز کے اوپر نہ بات کروں، نہ کامنٹ کروں، نہ ویڈیو بناؤں۔ وہ میں اس لیے نہیں بناتا، میں نے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب کوئی معیوب قسم کی کوئی ویڈیوز وغیرہ کا ذکر ہو، ماضی کے اندر جو نون لیگ کے ایک لیڈر تھے ان کی کوئی ویڈیوز وغیرہ آئی، میں نے کبھی بھی اس کے اوپر نہ ان کا نام لیا، نہ بات کی، نہ ویڈیو بنائی، تو میں نہیں کرتا۔ اور اسی طرح میں اسی کیٹیگری میں اس تھپڑ والی سٹوری کو بھی رکھتا ہوں، جو بھی یہ تھپڑ والی سٹوری چل رہی ہے۔ لیکن آج میں پتہ یہ سٹوری اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ میں جب صبح صبح اٹھا تو میں نے اپنی واٹس ایپ کھولی، تو لاہور سے مجھے ایک میرے دوست کی میسج آیا ہوا تھا، اور وہ جو میسج تھے وہ بڑا ایک سینئر بندے کا تھا، اس کا میڈیا سے بھی تعلق ہے، اور ویسے بھی انہوں نے جو ہے دنیا دیکھی ہوئی ہے، اور مطلب باخبر آدمی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سرکلز میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے جن سرکلز کے اندر خبریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سم ٹائم کچھ چیزیں ہم بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے صبح صبح مجھے میسج کیا ہوا جناب، اور یہ میسج مجھے جب موصول ہوا، اس میں میسج میں انہوں نے ڈفرنٹ اسکرین شاٹس لگائے ہوئے تھے، اور ان اسکرین شاٹس کے نیچے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا واٹ از دس، از اٹ ٹرو، اینی نیوز۔ اب یہ جو اسکرین شاٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اس میں ایک صحافی کا بھی ہیں، دیگر لوگوں کے بھی اسکرین شاٹس ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بندے نے لکھا ہوا یہ تھپڑ کی کہانی کیا ہے، ڈیگی والے وزیر اعظم کو ضد کرنے پر تھپڑ پڑ گیا۔ اب یہ اتنا ہی زیادہ چیز پھیلی بھی ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر کہ اس جیسے بندے نے، اور دیگر جگہوں کے اوپر کہ اس جیسے بندے نے بھی مجھ سے میسج کر کے پوچھا، تو میں نے کہا ضروری ہے کہ یہ پھر اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں۔ اب یہ جو بنیادی طور پہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو خدا نہ خواستہ کسی نے تھپڑ مارا ہے، اور اشارہ طاقتور حلقوں کی جانب ہے۔ یہ انتہائی ایک لغ قسم کی سٹوری ہے، انتہائی بکواس اور بے بنیاد قسم کی سٹوری ہے۔ جو لوگ یہ اس کے اوپر کامنٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، وہ کیا ان کی عقل مانتی ہے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی بدقسمت چیز ہم سن رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے آج مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے بعد میں اینک وغیرہ پہنی ہوئی تھی، اس وقت بھی اس طرح کی خبریں اڑائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اب جو لوگ اس کے اوپر دفاع کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ سٹوری ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بہت سارے اس میں لوگ تھے، بڑے بزرگ یوٹیوبر، جن کو میں کہتا ہوں بزرگ یوٹیوبر، جو ہے اس طرح کی خبریں پھیلا رہے تھے کہ جناب کہ عمران خان کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی تشدد ہوا ہے، کسی نے مارا ہے ان کو، اور اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ چیز پھیلی تھی، لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی اس طرح کوئی جو ہے ویڈیو نہیں بنائی، اس لیے کہ وہ اتنی ایک بےہودہ سی چیز ہے کہ وہ اس کے اوپر بندہ کیا ویڈیو بنائے، اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جس طریقے سے یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے، ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو پہلے جن لوگوں نے اس طرح کی چیز پھیلائی اور پروموٹ کی، میں بزرگ یوٹیوبرز اور دیگر لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بزرگ یوٹیوبر سے میری مراد ہے کہ جو عرصہ دراز سے یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس میں عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، پر اینی وے اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن زو مانی باتیں کرنا، اس طرح کی اشارے دینا کہ جس میں سے دو طرفہ چیزیں نکلیں، اور وہ نہیں ہوتے کہ انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مسخ شدہ باتیں کرنا، جنسی نوعیت کی باتیں کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا، وہ آپ دیکھیں گے کہ کون لوگ یہ کرتا ہے اور کس قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے کچھ بھی آ جائے جو ہے وہ جناب وہ بلی اور چوہے کو اکٹھا دیکھ لیں
تو وہ اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب جب بلی چوہے کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ آج رات کو نہیں یہ ہو جانا ہے تو تعیناتی ہو جانی ہے، تو وہ جو مطلب فضول قسم کی سٹوریز نا، اور فضول قسم کی اب مجھے یہ آ گیا ہے، مجھے وہ خبر آ گئی ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے، اور جو ہی خبر ہوتی ہے ان کو ایک دم ساتھ ہی اندر کی خبر آ جاتی ہے، اندر سے لوگ بتا دیتے ہیں، ادھر سے بتا دیتے ہیں، پہلے ان کو نہیں پتا چلتا کہ پہلے کیا ہو رہا ہے۔ پر اینی وے، اور پہلے بھی اس کے بعد پھر اب یہ جو اس 6 مہینے کے دوران ہوا ہے، اگر میں گزشتہ 6 مہینے سے جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز نہیں ہونے ہیں، اس جب 25 مئی کے والے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشنز نہیں ہونے ہیں، اس میں یہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیتا کہ جناب اگلے 6 مہینے میں الیکشنز نہیں ہوں گے، مجھے اندر سے لوگوں نے بتا دیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ چیز، تو وہ تو میں سارا پریڈکٹ کر دیتا اور ساری چیزیں، اس لیے کہ انسان کی اپنی عقل ہوتی ہے اور تھوڑی بہت آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو دونوں چیزوں کو ملا کے آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں۔ پر اینی وے، کمنگ بیک ٹو دس تھپڑ سٹوری، یہ جو سٹوری ہے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے، یہ انتہائی بکواس، بے بنیاد اور گھٹیا ذہنیت کی عکاس ہے، یہ میں کہوں گا جو بھی پھیلا رہا ہے، یہ چاہے عمران خان صاحب کے خلاف جنہوں نے پھیلائی یا اس موقع کے اوپر پھیلائی، یا کل کوئی میرے خلاف پھیلا دے گا کہ جناب اس کو تھپڑ پڑا ہے یا اس کو تھپڑ پڑا ہے۔ ہاں، جب تھپڑ پڑتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، جب پچھلے دور میں اگر کسی کو کسی نے مارا تو وہ چیزیں نظر آ گئیں، سامنے آ جاتی ہیں، تو آج کل کے دور میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جائیں گے اور وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آرمی چیف سے ملاقات کریں گے اور بس 2 صحافیوں کو پتہ چلے گا، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جائے بندہ یا گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے جائے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے جائے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو اینی وے، یہ سٹوری بالکل بے بنیاد ہے، اور میں نے اس کے اوپر اس لیے آج بات کی ہے کیونکہ جس بندے نے مجھے میسج بھیجا تو میرے لیے جو ہے نا وہ باعث حیرت تھا کہ یار یہ بندہ بھی انفلوئنس میں آ گیا ہے، اس لیے کہ کل سے یہ خبر چل رہی ہے۔ ہاں، اگر تھپڑ کسی کو پڑ رہے ہیں، وہ میرے پاس اندر کی خبر ہے، اور وہ کوئی بندہ بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے۔ میں اس کے اوپر اپنی خبر کے اوپر قائم ہوں کہ تھپڑ پڑ رہے ہیں، ایک تھپڑ نہیں ہے، بہت سارے تھپڑ پڑ رہے ہیں، اور روز تھپڑ پڑ رہے ہیں، اور گزشتہ 6 مہینے سے پڑ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی عوام کے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں، ہمارے منہ پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ وہ کس قسم کے تھپڑ ہیں؟ مہنگائی کے تھپڑ ہیں، بیڈ گورننس کے تھپڑ ہیں، وہ جو ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے تھپڑ ہیں، ہماری جو عوامی شعور ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے، وہ تھپڑ ہمیں مارے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہماری جمہوریت کو جو تھپڑ مارے گئے، وہ جو سب سے بڑا تھپڑ سندھ ہاؤس میں مارا گیا ہماری جمہوریت پہ، وہ ہم نے دیکھا کیا ہوا۔ اس دن میری کسی بندے سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے سندھ ہاؤس میں یہ کر دیا تو کیا ہو، کسی کو کوئی کیا کر سکا۔ پر اینی وے، وہ جو اگر تھپڑ پڑ رہے ہیں تو وہ صرف اس ملک میں پاکستان کی عوام کو تھپڑ پڑتے ہیں، یہاں پہ اشرافیہ کو تھپڑ نہیں پڑتا۔ اشرافیہ کی حکومت چلی جائے، اشرافیہ کی حکومت آ جائے، اشرافیہ کی موجیں ہیں، چھٹی والے دن عدالتیں بھی کھلتی ہیں، ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسکول کے سامنے سے بھی ہم گزر جائیں۔ وہ ادھر کھانے کھاتے ہیں، اتنا وہ ایک رات میں کھانے کا بل دے دیتے ہیں جتنی عام بندے کی اس ملک میں تنخواہ ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کبھی تھپڑ پڑا ہے، تھپڑ ہمیشہ ہمیں ہی پڑتے رہیں گے، میرے اور آپ جیسی جو عام عوام ہے ان کو ہی تھپڑ پڑیں گے، کبھی جمہوریت کے نام پہ پڑیں گے، کبھی کسی اور چیز کے نام پہ پڑیں گے، کبھی علاقائیت کے نام پہ پڑیں گے، مختلف چیزوں کے اوپر ہر کسی نے اپنی اپنے سائز کا تھپڑ رکھا ہوا ہے عوام کے لیے، جس کا جدھر بس چلتا ہے وہ تھپڑ وہ عوام کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اچھا، اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب فرح گوگی صاحبہ، فرح شہزادی صاحبہ کے حوالے سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھے گھڑی بیچی، اور اس شخص نے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا۔ اکثر لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو خبر آئی یہ خبر ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک شخص کا دعویٰ ہے، یہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں ہے جس پہ کوئی کسی نے انویسٹیگیشن کی اور رپورٹ دی ہو۔ وہ ایک شخص نے یقیناً اس ٹیلی ویژن چینل سے یا اس نیوز اینکر سے جو وہ پروگرام ہوسٹ ہے ان سے رابطہ کیا ہوگا، ان کی ٹیم سے، کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اور انہوں نے اس کی چیزیں وغیرہ دیکھ کے کہا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کا ہم انٹرویو کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو شخص کا دعویٰ ہے عمر فاروق کا، اس دعوے کے حوالے سے اب جو نئی انفارمیشن سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ غالباً 2019 کے اپریل کے مہینے میں فرح صاحبہ آئی تھیں دبئی، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ گھڑی بیچی، اور میں نے جو ہے وہ کیش میں پیسے دیے اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد پھر مطلب ایسی سٹوریاں پاکستان کے اندر جس طرح یہ تھپڑ کی سٹوری چل رہی ہے نا، اسی طرح سٹوریاں بڑے بڑے سینئر صحافیوں، بزرگ یوٹیوبرز، ہر کسی نے پھر جناب اس کے اوپر اپنا اپنا کام کیا سب کچھ نا۔
تو کسی کا بس نہیں چلتا، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دینا تھا کہ جناب کے وہ جو فلانی شادی پہ ویلیں ہوئی تھی نا، وہ بھی انہیں کیش پیسوں سے ہوئی تھی، اور وہ جی کیش جہاز میں لد کے آیا تو یہ ہوا وہ ہوا. امیجنیشن اتنی زیادہ ہے نا کہ وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی زیادہ یہ امیجن کس طرح کر لیتے ہیں لوگ چیزیں. پر اینی وے اب اس کے حوالے سے فیکٹ فوکس، ایک احمد نورانی صاحب ایک صحافی ہیں اور انویسٹیگیٹو صحافی ہیں، ان کا وہ ادارہ ہے فیکٹ فوکس. اس میں طاہر عمران صاحب نے ایک سٹوری دی، اس میں انہوں نے پبلک ڈیٹا سے، طاہر عمران صاحب پہلے بی بی سی کے لیے کام کرتے تھے اور وہ کوئی عمران خان کے حمایتی یا احمد نورانی صاحب عمران خان صاحب کے حمایتی نہیں ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دونوں جرنلسٹ ہیں، ایک پہلے بی بی سی میں کام کرتے تھے، ایک پاکستان میں ایک ادارے سے وابستہ تھے، اب غالباً ملک سے باہر ہوتے ہیں. اور یہ وہی احمد نورانی ہیں جن کو بہت سارے لوگ کچھ عرصہ پہلے تک غدار بھی کہتے تھے، کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی وہ جو پاپا جونز والی اسٹوری انہوں نے دی تھی تو اس وقت کافی ان کے اوپر لوگ الزام لگاتے تھے، اور اب جو الزام لگاتے تھے اب وہ ان کی اسٹوریاں بھی شیئر کر رہے ہیں. پر اینی وے تو وہ جو ان کے طاہر عمران میاں کی اسٹوری ہے، اس میں انہوں نے وہ ایویشن کے معاملات کو کافی دیکھتے ہیں، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے پبلکلی اویلیبل جو ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیٹا نکالا، اور اس ڈیٹا کے مطابق فرح صاحبہ جو ہیں اس عرصے کے دوران وہاں پہ وہ دبئی گئی نہیں ہیں، وہ پاکستان سے گئی تھیں متحدہ عرب امارات میں یا کہیں پہ، راستے میں ان کا ٹرانزٹ ہوا تھا کچھ گھنٹے کا، اور وہاں سے وہ امریکہ چلی گئی تھی. اور یہ سارا جو ہے ڈیٹا موجود ہے، اور وہ ڈیٹا وہ لے کے سامنے آ گئے اور چیلنج کر دیا ہے کہ کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ وہ اس وقت دبئی میں تھیں جس وقت عمر فاروق صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے جس سے پوری طرح سے اس سٹوری کے اوپر بہت بڑا، جو اس شخص کے دعوے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشانہ کھڑا ہو گیا. لیکن میری تو پہلے دن سے یہی ایک وہ ہے بات ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ کون کر رہا ہے، اس دعوے کا راوی کون ہے، کون یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، اس کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا اس کی اتنی کریڈیبلٹی تھی کہ اس کو پرائم ٹائم پہ اس وقت پہ بٹھا کے اتنا جو ہے اس کو پلیٹ فارم دیا جائے اور اس کو اتنا زیادہ پروپوگیٹ کیا جائے ہر جگہ پہ. کیا وہ مطلب میرے جرنلسٹک سینس میں تو نہیں تھی، پر ٹو بی آنیسٹ میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں نا، میں جو اپنی عقل کے مطابق چیز سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں صحیح نہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے بٹھایا، جنہوں نے اس کو کیا، وہ اب اس میں کیا پتا ان کے پاس کچھ ایسے فیکٹس ہوں جو مجھے نہیں پتا. پر اینی وے آئی ایم ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. پر وہ جو اس کا دعویٰ ہے، وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے، اس دعوے کے خلاف سب سے بڑی ایف آئی آر وہ شخص خود ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا سمیت بین الاقوامی میڈیا میں جو کچھ اس کے حوالے سے رپورٹ ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور جس طریقے سے اس کے پچھلی حکومت میں جو اس کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز وغیرہ ہوئے، پھر اب آ کے پچھلے مہینے ختم ہوئے، پھر اس کے ریڈ وارنٹس واپس ہوئے، تو اس کو ایک طرح سے تھوڑا سا غصہ شصہ بھی ہو سکتا ہے، اور باقی اس کی جو ریپوٹیشن ہے اور جو کچھ ہے مبینہ طور پہ جو الزامات ہیں ان کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پر اینی وے اب یہ انفارمیشن سامنے آ گئی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سٹوری کی صداقت جو ہے وہ دن بہ دن پروو ہو رہی ہے، یا دن بہ دن اس میں مزید ڈینٹ پڑتا جا رہا ہے. وہ جو اس شخص کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر جو مزید چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. باقی اس کے علاوہ لانگ مارچ جو ہے جناب آج رواد سے راولپنڈی کی طرف آئے گا. لانگ مارچ جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب خود کب پنڈی پہنچتے ہیں. جو ہی وہ پنڈی پہنچیں گے تب ہی معاملات جو ہے آگے بڑھیں گے، اور ایک دو دن کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری بھی موو ہو جائے گی، اور پھر چیزیں آگے بڑھیں گی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی. اور اسحاق ڈار صاحب بھی غالباً اسی قسم کا کوئی پیغام لے کے صدر مملکت کے پاس گئے تھے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، جب وہ تعیناتی ہوگی تو سمری شمری جو بھی جاتی ہے سب کچھ صحیح طریقے سے ہو جائے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو افواہوں کی فیکٹریاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اسی طرح تھپڑ کی طرح ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے خبروں کے تھپڑ جو ہے وہ لوگوں کو مار رہا ہے. ویسے باقی تھپڑ تو میں نے گنوا دیے جو پاکستان کی عوام پہ پڑتے ہیں، لیکن ایک تھپڑ جو ہم بہت زیادہ ہم پہ پڑتا ہے وہ یہ خبروں کے تھپڑ بھی ہیں. جس طریقے سے مختلف قسم کی خبریں اور دی جاتی ہیں ہمیں صبح سے شام تک مختلف پلیٹ فارم سے، وہ بھی تھپڑوں سے کم نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ان کو بھی جو ہے نا کھا کھا کے اب بہت سارے لوگوں کا دل بھر چکا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ یار اب جو ہے نا کوئی ایسا کانٹینٹ ملے، کوئی ایسی چیز ہمیں سامنے ہے جو عقل اور جس کو عقل اور شعور بھی مانے. کب تک ایجنڈا کے اوپر جو ہے ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے وہ انفارمیشن کے تھپڑ ہمیں مارتا رہے گا. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.